افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے خیبر میں طورخم سرحد کھول دی گئی۔ لنڈی کوتل ہولڈنگ کیمپ سے ٹوکن حاصل کرنے والے افغان پناہ گزین واپس جا سکیں گے۔ بارڈر حکام کے مطابق مسافروں اور تاجروں کو سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 2 روپے 43 پیسے مہنگا، نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 2 پیسے مہنگا، نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اسلام آباد کے 2 میگا پروجیکٹس پر کام تیزی سے جاری۔ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا مجموعی طور پر 60% کام مکمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ۔ فلائی اوور دسمبر کے شروع میں ٹریفک کے لیے کھولنے کی ہدایت۔ شاہین چوک انڈر پاس بھی 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ پنجاب کے متعدد شہر آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر، بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا پہلا نمبر۔ گوجرانوالا، فیصل آباد، ملتان کی فضا بھی آلودہ۔ کراچی کا دنیا کے آلودہ شہر۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 2 روپے 43 پیسے مہنگا، نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 2 پیسے مہنگا، نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر۔ بھارت کو 4 روز کی جنگ میں شکست فاش دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جرأت مندی سے افواج کی قیادت کی۔ ایئر چیف کے شاہینوں نے جھپٹ کر بھارتی طیاروں کو گرایا۔ امریکی صدر نے جنگ بندی کرائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ کہا صوبے دہشت گردی کے خلاف متحد ہوں، سیاست کریں لیکن ترقی کے لیے ایک رہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی، تعاون کا یقین دلایا۔ امید ہے سہیل آفریدی پیشکش کا مثبت جواب دیں گے۔ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی قائم رکھنے پر متفق۔ فریقین 6 نومبر کو استنبول میں ملاقات کریں گے۔ سیز فائر کے نفاذ کے طریقہ کار پر فیصلہ ہوگا۔ مذاکرات کے بعد ترکی کی وزارت خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فریقین کا نگرانی اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے فریقین کو جرمانہ ہوگا۔ مذاکرات 25 تا 30 اکتوبر استنبول میں ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہوئے۔ ترکی اور قطر نے دیرپا امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم کیا۔ کابل کو پاکستان میں امن کی ضمانت دینا ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ افغان سرزمین سے دراندازی مکمل بند ہونی چاہیے۔ پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ملک نیازی لاء کے تحت نہیں چل سکتا۔ ہم نے اس ملک کا تحفظ کرنا ہے۔ افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتے، تاہم کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا توقع ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ پاک فوج دفاعی وطن کے لیے پرعزم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا ایبٹ آباد میں طلبہ اور اساتذہ سے گفتگو۔ کہا پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ اساتذہ اور طلبہ کا شہداء اور غازیان کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ نئے وزیر اعظم کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا کشمیر اسمبلی کا باقی وقت ہمارے لیے امتحان ہوگا، کشمیری عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے۔ سابق پی ٹی آئی قیادت کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ سابق پی ٹی آئی رہنماؤں نے پی کے ایل آئی میں شاہ محمود کی عیادت کی۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی ملنے آئے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ با اختیار اور با وسائل بلدیاتی نظام کو آئین کا حصہ بنایا جائے۔ مقامی حکومتوں کا آئین میں نیا باب شامل کیا جائے۔ پنجاب اسمبلی نے متفقہ منظور قرارداد وفاق کو ارسال کر دی۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات 90 روز میں کرانے کی شرط تجویز۔
آئین کے آرٹیکل 140 میں فوری ترمیم کی درخواست۔ اسپیکر ملک احمد خان کہتے ہیں مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے، لوکل گورنمنٹ کو تحفظ دینا ہوگا، آئین میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا پنجاب اسمبلی کا دورہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات، وفاق کو بھیجی قرارداد کی حمایت کا یقین دلایا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے قرارداد مقامی حکومتوں کو استحکام دے گی۔ خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم سے بھی رابطہ، کہا قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے، اب جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ پائیں گے۔ پنجاب میں ہر قسم کی اشتعال انگیزی ہمیشہ کے لیے بند، کاروبار، جماعت یا فرد کے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی، لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ، لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے نفاذ کو کیمروں ٹیکنالوجی سے مانیٹر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، غیر قانونی مقیم باشندوں کی معاونت پر بھی مقدمات درج ہوں گے، مساجد کی تزئین و آرائش بحالی کا بھی فیصلہ۔ سندھ میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 55 ارب روپے کا پیکج۔ صوبے میں اس سال 22 لاکھ ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی آبادکاروں کی سپورٹ پروگرام سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا پیکج کے تحت 4,12,000 چھوٹے کاشتکاروں کو یوریا اور DAP کھاد فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اپنی ٹیم میدان میں اتار دی۔ خیبر پختونخوا کی 10 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر بابر سلیم سواتی بھی تقریب میں موجود تھے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا سالانہ اجلاس، میاں عامر محمود پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب، سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین، میر ابراہیم رحمان وائس چیئرمین بن گئے۔ سٹی 42، نیو ٹی وی اور مہران ٹی وی کے نمائندے بورڈ کے ڈائریکٹرز منتخب۔ سٹی 42 سے وردہ اشرف پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن بورڈ کی ڈائریکٹر۔ کراچی میں گاڑیوں کے ای چالان جاری، سرکاری اداروں کی گاڑیوں کی بھی شامت آ گئی۔ کیمروں کی مدد سے 24 گھنٹوں میں پولیس موبائل سمیت 65 سرکاری گاڑیوں کے چالان ہو گئے۔ ٹریفک پولیس کی ہیوی ٹریفک اور ڈمپرز کے خلاف بھی کارروائیاں جاری۔ پاکستان اور امریکہ کا معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکہ کے کرٹیکل منرلز فورم کے صدر کی ملاقات، معدنیات، سپلائی چین، سیکیورٹی اور پائیدار سرمایہ کاری پر گفتگو۔ امریکی وفد میں امریکی ناظم الامور بھی شامل تھیں۔ امریکی وفد نے پاکستان کی سائنسی اور انجینئرنگ صلاحیتوں کو سراہا۔ عمرہ ویزا پالیسی میں اہم تبدیلی، عمرہ ویزا کے 1 ماہ میں سعودی عرب کا سفر لازمی قرار، 30 روز میں سعودی عرب داخل نہ ہونے پر ویزا خود بخود منسوخ ہو جائے گا۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے نئی عمرہ پالیسی کا اعلان کر دیا۔ عازمین کو سعودی عرب میں قیام کے لیے پہلے کی طرح 3 ماہ کا وقت ہی ملے گا۔ نئے ضوابط آئندہ ہفتے سے نافذ ہوں گے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی عاجزی کی ویڈیو وائرل، شیخ محمد بن راشد نے شاپنگ مال میں بزرگ خاتون کو احتراماً راستہ دیا۔ محافظوں نے خاتون کو روکنے کی کوشش کی لیکن شیخ محمد بن راشد نے منع کر دیا۔ فیس ماسک پہنے قاتل کی دہشت، ہارر تھرلر فلم اسکریم کے پارٹ 7 کا آفیشیل ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ فلم آئندہ سال فروری میں ریلیز ہوگی۔ شہروں میں 5واں نمبر، اور نیو یارک میں طوفانی بارش، 1917 اور 55 کی شدید بارش کے ریکارڈ توڑ دیے۔ نیو یارک سٹی کے متعدد علاقے ڈوب گئے، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک۔ طوفانی بارش سے کوئنز کا علاقہ شدید متاثر، ٹریفک جام، گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔